وما ارسلنا، اور ہم نے جتنے بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، من قبل کا ہے میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے رسول آئے، من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تمام رسولوں پر یہی وحی نازل ہوئی، سب رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ وہ کون سی وحی ہے؟ تمام رسولوں پر یہ وحی نازل ہوئی، لا الہ الا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام رسولوں پر یہ وحی نازل ہوئی، اور انبیاء کرام نے اس وحی کو آگے بیان کیا، تبلیغ کی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس وقت کثرت کے ساتھ لوگ شرک و کفر کی طرف، نئے نئے خدا بنانے کی طرف راغب تھے۔ کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب سورج طلوع ہو اس وقت سجدہ نہ کیا کرو، نماز مت پڑھو اس وقت۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج پوجنے والے جو تھے اس وقت عبادت کرتے تھے، جب سورج غروب ہوتا تھا اس وقت سورج پوجنے والے عبادت کرتے تھے۔ یہ 2 وقت اور زوال کا وقت، یہ 3 وقت ان کی عبادت کے تھے۔ وہ سجدہ ریز ہوتے تھے سورج کے آگے، سورج کو خدا سمجھتے تھے، سورج کی عبادت ہوتی تھی ان وقتوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میری امت تم نے اس وقت اللہ کی عبادت نہیں کرنی کہ وہ بھی اس وقت عبادت کر رہے ہیں، اور اس ٹائم تم نے وقفہ کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے بھی کفار، مشرکین، اللہ کے انکار کرنے والے اور مشرکین، نئے نئے خدا بنانے والے، درختوں کی پوجا کی جاتی تھی، شیاطین کی پوجا کی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تمام رسولوں پر یہ وحی یکساں نازل ہوئی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی خدا نہیں ہے، انا فاعبدونی، میں ہی خدا ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور لوگوں نے خدا ہی علیحدہ نہیں بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو ساتھ یہ بھی شرک کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد گڑھ لی۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کتنے پاگل لوگ ہیں، اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، بیٹوں کو پسند کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وہ تو پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے، اللہ کے عبادت گزار ہیں، مکرم ہیں، معزز بندے ہیں، بڑی عزت والے ہیں فرشتے۔ جو اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کو پسند ہے، وہ عزت والا ہے، وہ مرتبے والا ہے، وہ مکرم ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، وہ اکتا بھی نہیں جاتے، اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ ان کی غذا اللہ کی عبادت ہے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف، اللہ کی تسبیحات میں، اللہ کے ذکر میں مصروف۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بھی بات میں سبقت نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں،
ہر وقت اللہ کے حکم، اللہ کے امر کی تعمیل میں رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم اللہ کی جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اللہ کی اولاد سمجھتے ہو، فرمایا اپنے لیے تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ فرمایا وَاعْلَمُوا، اے لوگوں جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و دولت اور اولاد یہ تو فتنہ فساد ہے، یہ تو باپ سے بھی قابو نہیں آتی۔ اولاد ایسی ہے کہ باپ خاموش ہو جاتا ہے، وہ شفقت ہی کرتا رہتا ہے، باپ کے کہے پر نہیں چلتی، نافرمان ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگو تم اللہ کی اولاد بناتے ہو تو فتنہ فساد اس وقت برپا ہو جاتا اگر اولاد ہوتی، اس وقت یہ دنیا اور زمین و آسمان قائم نہ رہتے۔ اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو اپنی اپنی جو رائے علیحدہ کر لیتا، خدا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، مددگار سے پاک ہے، نہ کو اللہ کی مدد کرنے والا ہے، وہ تو خود ہی سب پر غالب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بڑے عظیم اجر ہیں۔ تم نیک اعمال کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔